آج اہل حدیث ہے اس کائنات میں جو وطروں کے اندر دعا کون سی مانگتا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ آج اس روئے زمین پر وطروں میں اس دعا کو ماننے والوں کا نام اہل حدیث ہے۔ اور اٹھاؤ صحیح جامع ترمذی، حضرت حسن کہتے ہیں، حسن رضی اللہ کہتے ہیں میرے آقا نے مجھے یہ دعا سکھائی تھی وطروں کے اندر، بیٹا یہ دعا پڑھا کر۔ جو دعا میرے آقا نے حضرت حسن کو سکھائی، اہل بیت میں آگے امت کو سکھائی، آج اس دنیا میں اہل بیت کی بتائی ہوئی وہ دعا اگر پڑھنے والے ہیں تو ان کا نام کیا ہے؟ اہل حدیث۔ اور آخری بات، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار، جنتی نوجوانوں کے سردار، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ ہوئی، ان کے اوپر ظلم ہوا، کرنے والوں کو اللہ جہنم کی آگ میں اب بھی جلائے اور ہمیشہ تک جلائے۔ لیکن ذرا اٹھاؤ تاریخ طبری صحیح سند کے ساتھ راستے کے اندر، آج کبھی تم میپ کو کھول کے دیکھو، آج گلوبل ہے، پوری دنیا تمہارے موبائل کے اندر ہے، اپنا میپ کھولو دیکھو، مکہ ٹو کوفہ لگاؤ، سارے راستے دیکھ لو، کعبے کے رب کی قسم کربلا اس راستے میں نہیں آئے گا جو مکہ سے کربلا، مکہ سے کوفہ جاتا ہے، کربلا نہیں آئے گا۔ آپ ذرا میپ کو پھر لکھو، مکہ ٹو کوفہ ٹو کربلا ٹو شام، پھر دیکھنا کربلا جو ہے یہ کوفے کے راستے پر نہیں آتا، کربلا پیچھے سے ہی سڑک مڑ کے شام کے راستے پہ جانا شروع ہو جاتی ہے۔ آج میپ کھول لیکھ مکہ ٹو کربلا، جب مکہ ٹو کربلا نکالو گے، کربلا سے آگے سیدھی سڑک دیکھنا، کربلا سے آگے وہ سڑک کوفے نہیں جائے گی، وہ سڑک سیدھی شام کو جائے گی۔ سوال یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے نکلے کوفے کے لیے، کربلا کیسے پہنچ گئے؟ تو بھی مانتا ہے، میں بھی مانتا ہوں کربلا میں شہید کیے گئے، لیکن پوچھ ذرا تاریخ سے، پوچھ ذرا میپ سے کربلا کیسے پہنچے؟ پھر بتائے گی تاریخ طبری۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کوفے والے بے وفا ہو چکے ہیں، جب ان کو پتا چلا وہ اپنی بے وفائی پہ اتر چکے ہیں، پھر انہوں نے راستہ امیر شام کی طرف پکڑا، شام کی طرف جانے لگے، راستے میں روک لیا گیا۔ اب سوال یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کسی کے ساتھ کوئی گفتگو بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اٹھاؤ تاریخ طبری ہے، کعبے کے رب کی قسم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے 3 شرطیں پیش کی ہے، کہا مجھے واپس جانے دو، یا مجھے سرحدوں پہ جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ واپس کیوں؟ یہ کوفے والے غدار ہو چکے ہیں۔ سرحدوں پہ کیوں؟ میں کافروں سے لڑنا چاہتا ہوں، ان سے نہیں۔ یزید کے پاس کیوں؟ حدیث کے الفاظ، تاریخ کے الفاظ ہیں، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ کے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اہل بیت ہے، سیدہ عائشہ کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ ہے، سیدنا علی کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ ہے، حسنین کریمین کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ ہے۔ اور آج اگر روئے زمین پر اہل بیت کو صحیح معنوں میں ماننے والے ہیں تو اہل حدیث ہے، اور اہل بیت کی صحیح معنوں میں ماننے والے ہیں تو اہل حدیث ہے۔ تمہیں اہل حدیث ہونا مبارک ہو۔ میرا اللہ ہمیں اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے اور اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔